کو مل گیا شعور. کیا ملا؟ شعور. پھر انسان لگا اپنے مقصد کو تلاش کرنے. میں دنیا میں کیوں آیا؟ جب تو شعور نہیں تھا پھر تو تھا نہیں، اور جب شعور ملا نا اب انسان لگا اپنے مقصد کو تلاش کرنے. میں دنیا میں کیوں آیا؟ میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو پھر اسے بتایا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. انسان تیرا دنیا میں آنے کا مقصد اپنے رب کی عبادت ہے. اپنے رب کی کیا ہے؟ عبادت. تھوڑی سی بات کو سمجھنا، عبادت ہے. اب انسان لگا عبادت کرنے. کیا کرنے؟ انسان جب عبادت کرنے لگا تو اللہ نے پھر کیا فرمایا؟ میں نے جو خطبے میں آیت مبارکہ پڑھی ہے اب اسے سمجھیے. میں نے بڑا آسان کر کے بڑے خوبصورت انداز میں الفاظ میں لپیٹ کر اپنا پیغام آپ کے دامن میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. اب سنیے گا. حمد، نعت، وجود، شعور. اب دو جملے میں اور دو لفظ اور کہنے لگا ہوں. انسان جب عبادت کرنے لگا تو پھر میرے اللہ نے کیا فرمایا؟ انسان تیری مرضی کا نام عبادت نہیں ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے تو پھر تجھے کیا کرنا ہے؟ میرے محبوب کی اتباع کرنی ہے، میرے محبوب کی پیروی کرنی ہے، میرے محبوب کی اطاعت کرنی ہے. تو پھر تجھے یوں کہنے دینا کہ جس نے وجود اور شعور عطا کیا عبادت اس کی کرنی ہے، اور جس کے صدقے سے دیا اطاعت اس کی کرنی ہے. عبادت وہ ہے جس میں میرے نبی کی اطاعت کی مہر ہے، اور جس میں میرے نبی کی مہر نہیں وہ عبادت نہیں ہو سکتی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں، قرب قیامت ہے، فتنوں کا زمانہ ہے. آج لوگوں نے دین کا حلیہ بدلنے کی ٹھان رکھی ہے. ہر کوئی اپنی مرضی سے دین کے اندر طریقے ایجاد کر رہا ہے، دین کے اندر نئی نئی رسمیں داخل کر رہا ہے. آئیے دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. عبادت وہ ہے، دین وہ ہے، شریعت وہ ہے. اللہ کا قرب اس عمل سے ملے گا کہ جس میں آمنہ کے لال کی مہر ہے، جو میرے نبی کی سنت ہے، وہ دین ہے، وہ شریعت ہے. اس سے اللہ کا قرب ملے گا. اور جو میرے نبی کی جس میں مہر نہیں ہے وہ دین ہو سکتا؟ وہ دین نہیں ہو سکتا. وہ انسان کی اپنی چاہت، اپنی مرضی تو ہو سکتی ہے لیکن دین ہو سکتا نہیں ہے. اور میرے محبوب نے اس بات کو یوں فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. اور ایک جگہ پہ یوں فرمایا ومن رغب عن سنتی فلیس منی. میرے بھائیوں میری بات کا خلاصہ اور نچوڑ آ رہا ہے. میں نے کہا بھائی انسان حمد بھی پڑھتا ہے، نعت بھی پڑھتا ہے. کیوں؟ وجود اور شعور عطا اللہ نے کیا. اللہ کی حمد جس کے صدقے سے ملا اس کی نعت پڑھتا ہے. آگے نمبر 5 اور 6 عبادت میرے اللہ کی. کیوں؟ وجود عطا کرنے والا وہ ہے، شعور عطا کرنے والا وہ ہے، اور جس کے صدقے سے دیا اطاعت اس کی کرنی ہے. جس عمل پہ میرے نبی کی مہر ہوگی وہ ثواب، وہ عبادت، وہ دین ہے. اور جس پہ نبی کی مہر نہیں وہ دین ہو سکتا نہیں ہو سکتا. دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. کیا خیال ہے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کی اتباع کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ سارے نہیں بولتے کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ کیسے ہوگی؟ اگر آپ سے کوئی بندہ پوچھے کہ جناب اللہ کے نبی پانی پیتے تھے، سنت طریقہ تھا، اللہ کے نبی کا سنت طریقہ کیا ہے؟ آپ کہتے سانو تو پتا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کھانا کھاتے تھے، سنت طریقہ سانو کو نہیں پتا. اللہ کے نبی مسجد میں داخل ہوتے کیا پڑھتے تھے، کیا طریقہ تھا، سانو کو نہیں پتا. اسی جناب بڑا نیا دیکھی جاؤ گی. نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے؟ بندہ راستے میں چل رہا ہو تو سنت طریقہ کیا ہے؟
سر میں مانگ نکالنی ہو، سنت طریقہ کیا ہے، لباس میں سنت طریقہ کیا ہے، ایک ایک کام کہتا جی پتہ نہیں. تو میں نے کہا بھائی اتباع کیسے ہوگی، سنت پہ عمل کیسے ہوگا؟ آئیے میں اس پہ اب مثال دینے لگا. دعووں سے کچھ نہیں ہونے والا، نعروں سے کچھ نہیں ہونے والا. میرے بھائیوں جب تک عملی زندگی نہیں اپنائیں گے اس وقت تک میرے اور آپ کے نبی نے جو شعور دیا اس میں کوئی شک نہیں، اس شعور کی روشنی قیامت تک کے لیے ہے. ہاں لیکن مجھے اور آپ کو فائدہ کب ہوگا؟ جب ہم عمل کریں گے. زبانی دعووں نعروں سے کچھ نہیں ہوگا. مثال دو تاکہ بات سمجھ آئے. اجمیر شریف میں کچھ لوگ جمع ہوئے. کیوں جمع ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں پہ محفل حمد و نعت کروانی ہے. کیا کروانی ہے؟ محفل حمد و نعت کروانی ہے. کیوں؟ شاعر آئے ہمیں حمد بھی سنائے، نبی کی نعت بھی سنائے. اللہ اکبر. بات شروع بھی یہاں سے کی، ختم بھی یہیں پہ کرتے. اب لوگ مشورہ کرنے لگے. ایک نے کہا یار فلاں کو بلاؤ. انہوں نے کہا بھنگی کو نہ بلائے. کیوں؟ انہوں نے کہا جی 40,000 پہلے لیتا ہے. 40,000 اللہ اکبر 40,000 پہلے اکاؤنٹ لیتا ہے. چلو دعا ساتھ لوگوں نے کہا کہ کوئی بھی مہنگا ہے یہ بھی اپنے والے سے. اللہ اکبر. میں نے کہا کیسا کاروبار شروع کیا ہے نعت خانوں نے؟ اللہ اکبر. کہتے جی حاضری وہ جو حاضری اور لوندے نا جو اپن 40,000 بیٹھتی ہے کسی بھی 20,000 بیٹھتی ہے. میں نے کہا صدقے جاواں تہاڈیاں حاضریاں نے. سبحان اللہ. یہ کیڑی حاضریاں نے؟ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا. ایک نے کہا فلاں کو بلاؤ، دوسرے نے کہا فلاں کو بلاؤ. ایک آدمی کہنے لگا یار تم نے سبھی شعراء کے نام لیے لیکن اس وقت جو ہندوستان کا بڑا نام بڑا شاعر ہے تم نے ان کا نام نہیں لیا. لوگ کہنے لگے تم بتا دے کھل کے کہہ کس کا نام لینا چاہتا ہے. اس نے کہا میری مراد حضرت جگر مراد آبادی ہے رحمت اللہ علیہ. اللہ اکبر. لوگ کہنے لگے بات تو تیری ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک بری عادت ہے. کیا بری عادت ہے؟ وہ 24 گھنٹے شراب کے نشے میں مست رہتا ہے. شرابی بندہ شراب والی زبان سے نبی کی نعت پڑھے یہ نبی کی نعت کی توہین ہے. میں نے کہا وہ جو بندہ تھا نا جس نے مشورہ دیا اس کا تعلق تبلیغی جماعت سے تھا. کہہ دو الحمدللہ. سارے نہیں کہتے نہیں مانتے تبلیغی جماعت کو. بات جو کہہ دو الحمدللہ. یار میرے مصروفت سے ہون بڑا تو بننا چاہیے تھا. بہت بڑے کو کچھ کہتے تھے بہت کچھ کہتے تھے تو ابھی قبر کی فکر کرتے تھے. سبحان اللہ. اس سے بڑی بھی کوئی بات ہوگی تو کہہ دو الحمدللہ. آپ کہیں گے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا وہ بندہ کہنے لگا یار ٹھیک ہے وہ گنہگار ہے پر کوشش نہ کر لینی چاہیے. ہو سکتا ہے وہ بے نیاز ہے. وہ وقت کے گنہگار کو وقت کا ولی کرتے وقت کے ولی کو گنہگار کرتے اسے کوئی پوچھنے والا. انہوں نے کہا بھائی پھر تو آپ ہی ٹرائی کر کے دیکھ. اس نے کہا کوئی حرج نہیں. 2-4 بندے جمع ہوئے. چلو حضرت کے پاس چلتے. مراد آباد حضرت کے پاس پہنچے. مجلس لگی ہوئی. جہاں بھی پڑا ہے شراب کی بوتل بھی پڑی ہے. جا کر کہنے لگے جگر تجھے دعوت دینے آئے ہیں. اجمیر میں نعتیہ مشاعرہ ہے اور تو نے وہاں نبی کی نعت پڑھنی ہے. جملہ سننا میرے بھائیوں جملہ. اللہ اکبر. جگر کہنے لگا نام میں شرابی آدمی. کہاں یہ شراب والی زبان اور کہاں میرے نبی کی نعت. میں نے کہا یاد رکھیے گا جگر گنہگار تھا لیکن بے ادب نہیں تھا. گنہگار ہونا اور چیز ہے بے ادب ہونا اور چیز ہے. گنہگار کو رب توفیق دے دیتا ہے بے ادب کو رب توفیق. میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا. اصرار کرنے لگے جگر کی اصرار کرنے لگے. بالآخر ایک بزرگ جگر کی مجلس میں بیٹھے تھے. انہوں نے جگر کو حکمن کہا جگر جا
کیوں نہیں جاتا؟ اتنی محبت سے لوگ تجھے لینے آئے ہیں، اب جگر پہ بس ہو گیا، مجبور ہو گیا۔ میں نے کہا وہ جو نیت تھی نا اور لوگوں کے آنے کی، وہ نیت اللہ کے ہاتھ قبول ہو گئی۔ اب جگر کے حالات بدلنا شروع ہوئے۔ جگر جب مجبور ہوا تو جگر نے اپنے دوست کو کہا یہ شراب کی بوتل یہاں سے اٹھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کو ہاتھ کرنے سے پہلے جگر کیا کہتا ہے؟ یہ شراب کی بوتل یہاں سے اٹھا اور اسے پھینک دے۔ عجیب جملہ کہا شراب سے میرا کوئی رشتہ نہیں، زیادہ سے زیادہ اس سے میرا رشتہ ٹوٹا جان جائے گی، لیکن گنبد خضرا کے مکی سے تو میرا رشتہ ہے۔ اگر ان سے رشتہ ٹوٹا یہ جہاں بھی برباد ہے، وہ جہاں بھی برباد ہے۔ انداز بدل گئے، انداز بدل گئے، تھوڑی سی نسبت بدلی نا، انداز بدل گئے۔ اب جگر کاغذ قلم لے کے بیٹھا، نبی کی نعت لکھتا ہے۔ ساری زندگی عشق مجازی لکھا ہو تو عشق حقیقی کہاں سے آ جائے؟ اللہ اکبر، ایک پاک ہے اور ایک کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ ایک کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ اللہ اکبر، عشق مجازی جو ہے یہ ناپاک ہی ہے اور کیا ہے؟ اللہ معاف فرمائے، کسی غیر محرم عورت سے محبت کرنا، ہاں جی کسی غیر سے محبت کرنا، یہ کوئی پاک چیز تھوڑے ہے۔ ایک دن وہ ہماری گلی میں ڈاکٹر صاحب ہے تو وہاں پہ آپ کی میڈیکل ریپ کھڑے، تینہ نے پیٹ پائی ہوئی کی پائی ہوئی داڑیاں صاحب۔ میں نے کہا لوگوں نے دین کا مذاق بنا رکھا ہے اور ایک جگہ نا وہ دو انگلی کام کر رہے ہیں کہ بلا کی کہتے ہیں عشق حقیقی واسطے عشق مجازی ہونا ضروری ہے۔ میں کہا پنجابی کہتے ہیں بندہ اللہ جتر لگے تیرے کو بار بار کیا دے بڑا باندر دے دے۔ اللہ اکبر، کیا کہہ رہے ہیں؟ عشق حقیقی کے لیے عشق مجازی یعنی رابطی محبت حاصل کرنے واسطے پہلے کسی دن کی بہنا محبت کار نعوذ باللہ پھر عشق اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ کیسے عجیب لوگ ہیں، شرم بھی نہیں آتی، حیا بھی نہیں آتا ایسی تعبیرات بیان کرتے ہوئے۔ میرے بھائیوں سنیے گا، ساری زندگی عشق مجازی لکھا، عشق حقیقی کہاں سے آئے؟ لیکن جگر ہمت نہیں ہارتا، لکھتا نعت ہے بند غزل جاتی ہے، لکھتا نعت ہے بند غزل جاتی ہے، لکھتا نعت ہے بند غزل جاتی ہے۔ 3 دن اور 3 راتیں لگی۔ اللہ اکبر، کتنا وقت لگا؟ 3 دن اور 3 راتوں کے بعد میرے اللہ کو جگر کی حالت میں ترس آیا۔ اللہ نے جگر کے دل و دماغ میں نام کو اتارا۔ جگر نے نام کو لکھا، سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے ربا، جگر نے نبی کی نام لکھی، یہ میرا کمال نہیں، یہ تیری رحمت کا کمال ہے۔ اب اگر اجمیر میں جب لوگوں کو پتا چلا نا کہ نعتیہ مشاعرے میں جگر آ رہا ہے، ساری قوم انی اللہ اکبر، انہوں نے جناب جلوس شروع کر چھڑے، بینر لگا دیے کہ اگر شرابی آیا تو شرابی کو نعت نہیں پڑھنے دیں گے، شرابی کو نعت نہیں پڑھنے دیں گے۔ اپنی مثال سے پہ ڈاڑی ایک پاسے میں جو ٹوری کے سارے بڑھ رہے، اللہ اکبر، نہیں سوچے ابھی یہ جو ٹوری ہے کہ اسی ٹوڑنا ہے کہ نہیں ٹوڑنا۔ احتجاج شروع ہو گئے، ریلیاں نکلنا شروع ہو گئی۔ اجمیر سے لوگ آئے، مشاعرے سے 2-4 دن پہلے کہتے جگر حالات بڑے خراب ہے، لیکن ہم نے بھی اللہ سے دعا مانگی ہوئی ہے، ہم بھی تیرا مشاعرہ ضرور پڑھائیں گے، تو آج ہی ہمارے ساتھ چل۔ جگر پروانے میں 2-3 دن پہلے اجمیر چلا گیا، اب میں بالکونی میں دوسری منزل پہ بیٹھا ہوگا، نیچے سے جلوس گزرتا، نعرے لگتے، شرابی کو نعت نہیں پڑھنے دیں گے، گنہگار کو نعت نہیں پڑھنے دیں گے۔ اللہ اکبر کے عاشق ہاتھ چک چک کے نعرے مارن۔ فرمایا میں یوں آسمانوں کی طرف دیکھ کر کہتا اللہ انہیں کیا پتا وہ شرابی تھا، اب توبہ کر کے مصطفیٰ کا غلام بن چکا ہے۔ وہ دن آیا، اسٹیشن پہ بندے، آنی کانگا اسٹیشن پہ بندے، ریلوے اسٹیشن پہ بندے، لاری اڈے پہ بندے، جگر نہیں آیا، جگر نہیں آیا، مطمئن ہو گئے، مشاعرہ شروع ہو گیا۔ جب مشاعرہ اپنے عروج پہ پہنچا، اب اعلان ہوتا ہے اسٹیج سے، تشریف لاتے رئیس المدرب علی حضرت جگر فراق آبادی رحمت اللہ علیہ۔
جناب جگر کھڑے ہوئے تو ہزاروں کا ٹھاٹھے مارتا مجمع کھڑا ہو گیا. نہیں نعت پڑھنے دیں گے شرابی کو, نہیں نعت پڑھنے دیں گے. جناب جگر کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے. اس وقت پوری دنیا میں جناب جگر کا نام گونجتا تھا. جناب جگر نے اپنے اوپر ضبط رکھا. جانتے تھے آج کا لمحہ اگر میرے ہاتھ سے نکل گیا پھر شاید دوبارہ موقع ملے نہ ملے. جناب جگر مائک پہ آئے اور آ کر آپ نے ایک ہی جملہ فرمایا لوگوں یہ نعرے بازی میرے خلاف ہے یا نبی کی نام کے خلاف ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں تم سننے جا رہے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے نعروں کی وجہ سے میں پڑھنے کی سعادت سے محروم ہو جاؤں, تم سننے کی سعادت سے محروم ہو جاؤ. پھر کیا تھا, مجمع کو سام سوکھ گیا. جناب جگر مائک پہ کھڑے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہے, جسم میں کپکپی داری ہے, زبان ساتھ نہیں دیتی, آوازیں خراب کرتے ہیں. ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ. رند کہتے ہیں شرابی کو. جناب جگر فرماتے تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں, میں خود اعلان کرتا ہوں کہ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ. ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ, لیکن دنیا والوں یہ شرابی اگر نبی کی نام پڑھ رہا ہے یہ شرابی کا کمال نہیں, میرے نبی کی رحمت کا کمال ہے. رات پڑھی, اگلی بات سنیے گا. اللہ اکبر. گھر نہیں گئے, سیدھا حضرت تھانوی کے پاس گئے. سبحان اللہ. حضرت توبہ کروا دیجیے. کیا کروا دیجیے؟ حضرت نے توبہ کروائی ہے. کہتا حضرت اب 4 دعائیں کر دیں. کتنی دعائیں کر دیں؟ پہلی دعا اللہ میری شراب چھوڑا دے. سبحان اللہ. مجھے اور آپ کو پیغام دیا ایک ہی دل میں گناہ اور نبی کی محبت اکٹھے رہ سکتے. یہ تو حضرت میرا کمال ہے نا, اس سے دل سے دنیا بھی تے نبی کی محبت بھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. دعا کروائی. جگر نے شراب چھوڑ دی. شاید بندہ شراب چھوڑے, اتنی شراب پیتا ہو, طبیعت تو بگڑتی ہے نا. جگر چارپائی پہ آ گیا. جگر نے کام کرنا چھوڑ دیا. یہ گردن کی کھلڑی اترنا شروع ہو گئی. سرکاری سزا پہ ڈاکٹروں کا بینچ بیٹھا. چھوٹا آدمی نہیں تھا. ڈاکٹروں نے جب آپس میں مشورہ کیا کیا طے ہوا, جگر تیری بیماری کا ایک ہی علاج ہے, روزانہ تھوڑی سی شراب پی لیا کر. روزانہ کیا کر لیا کر؟ سننا ذرا, اتباع پیغمبر کسے کہتے ہیں. اللہ اکبر. جگر فرمانے لگا ڈاکٹروں روزانہ اتنی سی شراب پی لیا کرو, کتنے دن زندہ رہوں گا؟ انہوں نے کہا چند ایک سال. کہا چند ایک سال نبی کی نافرمانی کر کے زندہ رہنے سے بہتر ہے میں ایک دن جیوں اور مصطفیٰ کا غلام بن کے جیوں. یہ ہے فتبعوا, اسے کہتے ہیں محبت. اللہ اکبر. زبانی دعوے نعرے نہیں, عمل. اللہ نے کیسا کرم کیا, اللہ نے بغیر شراب کے جگر کو صحت عطا کر دی. سبحان اللہ. وہ قادر ہے نا جو اپنے نبی کی یوں اتباع کرے, اپنے نبی کی سنتوں سے یوں وفا کرے, پھر اللہ اس پہ اپنا کرم نہ کر. دوسری دعا کروائی. حضرت دعا کیجیے اللہ مجھے چہرے پہ سنت رسول سجانے کی توفیق دے. سبحان اللہ. جناب جگر نے پھر سنت سجائی, سنت کے مطابق سجائی. ایک مٹھی داڑھی سجائی. فرمایا لوگ مجھے نہ دور دور سے دیکھنے آتے, جگر کیسا لگتا ہے, جگر کیسا لگتا ہے. خود ہی قلم اٹھایا اور لکھ دیا چلو چل کر جگر کا تماشا دیکھیں, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے. میرے بھائیوں تیسری دعا کیجیے اللہ مجھے اپنا گھر بھی دکھائے, نبی کا روضہ بھی دکھائے. سبحان اللہ. جناب جگر فرمایا کرتے تھے میں نے حضرت تھانوی سے 4 دعائیں کروائی, 3 دنیا کی, 1 آخرت کی. اللہ نے میری شراب بھی چھڑا دی, اللہ نے مجھے داڑھی بھی رکھوا دی, اللہ نے مجھے اپنا گھر بھی دکھایا, نبی کا روضہ بھی دکھایا. فرمایا چوتھی دعا میں نے جنت کی کروائی تھی. جب 3 اللہ نے کرم کر دیا تو اللہ چوتھی پہ بھی کرم کرے گے. سبحان اللہ. اب سنیے گا, جب میرے نبی کی نا اتباع, اب حالات بدلے. یہی جگر شراب پی کے رات ساری پڑے رہتے, گلیوں بازاروں میں کوئی پوچھتا نہیں تھا. لوگ دیکھتے تو عبرت کے ساتھ ہائے ہائے کر اٹھتے.
لیکن اب کتنی بڑی تبدیلی آئی جب شعور آیا نا، شعور آیا، اب کتنی بڑی تبدیلی آئی۔ حضرت جہاں جاتے ہیں امام مصلی چھوڑتا ہے، خطیب منبر چھوڑتا ہے، لوگ دعائیں کرواتے ہیں، لوگ جوتے سیدھے کرتے ہیں۔ میں نے جناب جگر سے پوچھا حضرت کتنی بڑی تبدیلی، جناب جگر سے نہ رہا گیا، پھر قلم اٹھایا اور لکھ دیا، کہتا ہے اپنا تو عشق میں اتنا کمال ہے ایسے وہ ہم پہ چھا گئے، ہم زمانے پہ چھا گئے۔ جناب جگر نے پیغام دیا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں صحیح معنوں میں اپنے نبی کا غلام بن گیا کہ محمد سے وفادوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لاہو قلم تیرے ہے۔ تو بھائیو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، مجھے بھی اتباع کی ضرورت ہے، آپ کو بھی اپنے نبی کی اتباع کی ضرورت ہے۔ نبی کی اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں، کوئی فلسفی، کوئی عالم، کوئی جناب چھپے کپے والا، کوئی سیاسی غیر سیاسی لیڈر وہ ہمیں نہیں چاہیے جو ہمیں اپنے نبی کی سنت سے علیحدہ کرے، ہمیں اپنے نبی کی اتباع سے علیحدہ کرے۔ ہماری کامیابی کا راز کل بھی نبی کی اتباع میں تھا، نبی کی پیروی میں تھا، آج بھی نبی کی اتباع میں ہے۔ تو کیا خیال ہے میرے بھائیو، آقا علیہ السلام کی پیروی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ لیکن یہ ایسے نہیں ہوگا، زبانی کلامی نہیں ہوگا، پہلے سیکھنا پڑے گا۔ پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں کہ پانی کی سنت کیا ہے، کھانے کی سنت کیا ہے، لباس کی سنت کیا ہے، سرما لگانے کی سنت کیا ہے، نیا کپڑا پہننے کی دعا کیا ہے۔ جب اسے پتہ ہی نہیں تو وہ میرے نبی کی اتباع کیسے کرے گا، سنت پہ عمل کیسے کرے گا؟ اللہ میرے بزرگوں کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، جنہوں نے ہر پہلو پہ غور کرتے ہوئے آنے والے صدیوں کو سامنے رکھ کے کاموں کی ترتیب بنائی ہے۔ کہیں مسجد ہے تو کہیں مدرسہ ہے، کہیں خانقاہ ہے تو کہیں تبلیغی مراکز ہے۔ کیوں؟ میرے بزرگوں کو اللہ نے جو دور اندیشی عطا کی تھی، وہ دیکھ رہے تھے آنے والے وقتوں میں کیا ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ یہ جو روز مرہ کا کام ہے، یہ جو 24 گھنٹے کی سنتیں ہیں، ان کو سیکھنے سکھانے کے لیے تبلیغی جماعت کے نام پہ ہمارے بزرگوں نے ایک کام شروع کیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ دنیا کے کونے کونے تک وہ کام پہنچ گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں مولویہ نے کی کیتا ہے، مولویہ نے کی کیتا ہے۔ میں نے کہا سنو، الحمدللہ حج کے بعد پوری دنیا میں سب سے بڑا جو مذہبی اجتماع ہوتا ہے وہ پاکستان میں ہوتا ہے۔ کہو الحمدللہ، اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا؟ وہ آپ ہلکے پڑھ کے دیکھیے نا، فلاں ملک فلاں ملک فلاں ملک، تو بندہ حیران ہو جاتا ہے یار اتنے ممالک، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، اللہ اکبر، میرے بزرگوں کی محنتیں ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا سالانہ پرائیویٹ کا اجتماع 4 سال کے بعد 6 سال کے بعد 2 سال کے بعد ترتیب بنتی ہے۔ تو الحمدللہ ابھی 9 کی رات کو حضرات ہمارے مکی مسجد سے جو ہے وہ سواری کا انتظام کیا گیا، صرف آنے جانے کے دن بھی ساتھ ملا کے 4 دن۔ کتنے دن ہیں؟ 4 دن۔ میرے بھائیو 40 سالہ زندگی، 50 سالہ زندگی، 60 سالہ زندگی ہم نے دنیا پہ لگا دی۔ کہاں پہ لگا دی؟ ابھی میں ساتھیوں کو بتا رہا تھا، آج جنازہ تھا 476 سمندری، ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کا آج 10 بجے جنازہ تھا۔ ایک جوانی میں 45 سال عمر ہوگی، 50 سال عمر ہوگی۔ اس سے پہلے کچھ دن پہلے ہمارے دوست، ہمارے بھائی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مبلغ تھے، عمر ان کی 38 سال۔ کتنے سال؟ 38 سال۔ اب دونوں کے جنازے، ایک کی عمر 38 سال، ایک کی 45 سال، 50 سال لگائے۔ تو یہ جو ہمارا بھائی ہے مدرسے پڑھتے پڑھاتے رہے، 13 سال ہو گئے تھے مدرسے سے فارغ ہوئے، اور 13 سال ہو گئے ختم نبوت میں اپنی جوانی لگا سکتے۔ اور جب بیمار ہوئے تو اوور ٹیکسنگ میں تھے، گھر ان کا جو ہے وہ ایلسی میں ہے، تو یہاں تشکیل پہ تھے، یعنی ختم نبوت کے کام کی تشکیل پہ تھے۔ کہیں پہ بیمار ہوئے، زیادہ بیمار ہوئے، پھر گھر چلے گئے، اور 2 مہینے 1.5 مہینے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور جو ہمارا عزیز ہے اس کی ڈیڈ باڈی تقریباً 10 دن کے بعد سعودیہ سے آئی ہے۔ کہاں سے آئی ہے؟ وہاں پہ وہ دنیا کمانے کے لیے وہاں پہ گئے ہوئے تھے، وہیں پہ انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا ایک اس کی موت ہے، ایک اس کی موت ہے۔ میرے بھائیو اسی طرح میری اور آپ کی موت بھی ایک دن جو ہے مجھے اور آپ کو آن پھیرے گی، پھر ہم کہیں گے کاش
اب موقع ملے، کاش اب موقع ملے. کسی نے 20 سال، کسی نے 30 سال، کسی نے 50 سال، کسی نے 60 سال دنیا پہ لگا دیے. تو بھائی 4 دن اگر آپ ہمت فرمائیں، 4 دن نکالیں اور رائے میں تشریف لے جائیں، پھر حضرات کے ساتھ تعلق کر جائیں، کبھی کبھی جناب 3 دن لگائیں، تو انشاءاللہ یہ روزمرہ کی جو سنتیں ہیں یہ آپ کو یہ سکھا دیں گے، نماز سکھا دیں گے انشاءاللہ. پھر ہم 24 گھنٹے اپنے نبی کے طریقے اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے. تو کیا خیال ہے انشاءاللہ کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ. جن ساتھیوں کا ارادہ ہاتھ کھڑا کر کے ماشاءاللہ اعلان فرمائیں. اللہ آپ کے ارادے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ایک مرتبہ تم سے بات کریں.